وسلم ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك قل لهم أي شيء أكبر شهادة تمييز محرم عن المبتدأ قل الله إن لم يقولوه لا جواب غيره هو شهيد بيني وبينكم على صدقي ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم يا أهل مكة به ومن بلغ عطف على ضمير أنذركم أي بلغه القرآن من الإنس والجن فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى استفهام إنكار قل لهم لا أشهد بذلك قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون معه من الأسماء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ومحمدا بنعته في كتابهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم منهم فهم لا يؤمنون به ومن أيلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبته الشريك إليه أو كذب بآياته كالقرآن إنه لشأن لا يخلف الظالمين بذلك واذكر يوم نحشرهم جميعا الذين أشركوا توبيخا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء الله ثم لم تكن لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائتنا بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروك کافروں نے قریشیوں نے کہا کہ محمد تو اپنی نبوت کی صداقت کی ہمارے سامنے کوئی شہادت پیش کر دے کیونکہ اگر کوئی شاہد بن سکتا تھا تو یہودی نصرانی بن سکتا ہے شاہد کتاب جن کے پاس آسمانی علم ہے آسمانی کتابیں ہیں مگر ہم تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پیغمبر نہیں مانا وہ تو آپ کو جھوٹا بتا رہے ہیں اب آپ کے پاس کون سا شاہد ہے ہم تو جاہل ہیں ہم تو امی ہیں جو لکھے پڑھے تھے خود انہوں نے تمہارا انکار کر دیا اب تم گواہ کہاں سے لاؤ گے کون گواہ ہے قل لہم اس پر یہ آیت کریمہ اتری کہ پیغمبر آپ ان لوگوں کو جواب دے دو شہادت ای شیء اکبر ان سے پوچھئے کہ کون سی شہادت اللہ کے مقابلے میں اللہ کی گواہی کے مقابلے میں بڑی ہو سکتی ہے تو کون سا گواہ چاہیے یا اللہ سے بھی بڑا تم کو بھی گواہ چاہیے اہل کتاب تو زندگی میں حاصل ہے اور کترنی پر اتر آیا ہے یہ جب اپنے علم کے مطابق اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں تو وہ چاہیے ویسے جاہل لوگ گواہیاں مناسب ہے ان کی گواہی کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے ان کی تکذیب کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں البتہ جو سب سے بڑا عالم ہے سب سے زیادہ جانکار ہے اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے وہ تو تمہاری شہادت دیتا ہی رہتا ہے نئی نئی آیات اتار کر کے نئے نئے دلائل آپ کے ہاتھ سے ظاہر کر کے نئے نئے معجزات صادر کر کے اس کی ضروری کوئی تمہیں شہادت چاہیے قل اللہ شہید بینی و بینکم شہادت والی شہید اکبر میں نے جو اصل جملہ تھا وہ پڑھا شہادت و مضاف ای شہید مضاف الیہ مبتدا ہو گیا مضاف الیہ نہیں کر کے اور اکبر شہادت و ای شہید مبتدا ہے اس میں جو شہادت کا لفظ تھا مبتدا ہی بن رہا تھا
اسی کو اللہ تعالیٰ نے اکبر و شہادہ اسی کو مبتدا کے رتبے سے اور درجے سے ہٹا کر کے تمیز بنا دیا ہے۔ ایو شیء اکبر و شہادہ بطور شہادت کے کس کی شہادت زیادہ معتبر ہے، زیادہ قابل اعتبار ہوگی، سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں اور حد کرنے پر اتر آئے ہیں، اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آپ کبھی اقولو جواب نہیں دیں تو تم کہو کہ اللہ، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان میں بطور شہادت کے کافی ہے، وہ ہماری شہادت دیتا ہی رہتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ قرآن برابر اترتا چلا جا رہا ہے، یہ قرآن مستقل ایک شہادت ہے۔ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن تو جہاں اہل ہدایت کے لیے، اہل ایمان کے لیے باعث رحمت ہے، وہیں یہ باعث وبال بھی ہو سکتا ہے، اور یہ باعث انذار ہے۔ یہ قرآن ہے جو اتر رہا ہے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے تمہیں در سنا دوں۔ ومن بلغ، اور تمہارے ماں سوا جن جن کو پہنچے، یعنی جنات اور انسان بھی یہاں موجود نہیں ہے، آپ کو پہنچے، اور آپ کے علاوہ موجودین کے علاوہ جو غائبین ہیں تمام تک یہ قرآن کریم پہنچ رہا ہے، اور سب کو یہ خبردار کر رہا ہے کہ اگر تم پیغمبر کی تصدیق نہیں کرو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وَمَن بَلَغَ لِيُنذِرَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بِهِ، یہ اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں در سناؤں۔ وَمَن بَلَغَ، میں در سناؤں تم کو بھی اور تمہارے علاوہ ان سب کو جن کو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، اہل مکہ نہ صحیح، اہل شام، اہل روم، پوری دنیا میں تمام ممالک میں یہ کتاب پہنچے گی، ان سب کے لیے میں نذیر ہوں۔ ومن بلغ، یہ معطوف ہے، اس کا معطوف علیہ لِيُنذِرَكُم میں کم کی ضمیر عطف علی ضمیر انذرکم ای بلغہ بلاغا من الانس والجن، یہ صرف قریشیوں کے لیے نہیں اترا، صرف عربوں کے لیے نہیں اترا ہے، مکیوں کی حد تک نہیں ہے، بلکہ وہ تو سارے ہی انسانوں کے لیے ہے، سارے ہی جنات کے لیے ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، آپ ہم سے شہادت مانگ رہے تھے، ہم نے تو شہادت پیش کر دی دو، ایک تو اللہ کی اور ایک قرآن کریم کی، اور تمہارے پاس ان دو گواہوں کے علاوہ کوئی گواہ ہے کیا؟ ہم نے تو بہت بڑے گواہان پیش کر دیا ہیں، ایسے گواہان دوسرے اگر ہیں کوئی گواہ بنائے جاتے زید عمر بکر کی طرح کے تو وہ تو مر گئے ہوتے، ان کے مرنے تک ان کی گواہی بھی ختم ہو گئے ہوتے۔ نہ اللہ مرنے والا ہے اور نہ اللہ کی کتاب ختم ہونے والی ہے، یہ تو ایک دائمی معجزہ ہے، اس صدی کے لیے بھی، اس کے بعد والی صدی کے لیے بھی، اس ہزارے کے لیے بھی، اس کے بعد والے ہزارے کے لیے بھی، تمام قرون کے لیے یہ کتاب ہے۔ اس کو جھٹلا دو، اس کا مقابلہ کر دو، اور اس جیسے دوسری کتاب لے کر کے آ جاؤ، مان لو یا ایک مقابلہ کر لو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اب تم بتاؤ اگر تم شرک کے مدعی ہو، توحید کو مان نہیں رہے ہو، تو ایک دعویٰ میرا ہوا توحید کا، میری رسالت کا، میری نبوت کا، میں نے تو اپنی صداقت کی دو دلیلیں اور دو شاہد پیش کر دیا، تم اپنے دعوی شرک کے اوپر اگر کوئی دلیل رکھتے ہو اور کوئی گواہ رکھتے ہو تو پیش کرو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا اور کوئی معبود ہے؟
شرک پر بے گواہی پیش کرو واللہ لا اشہد. یہ کافر تو ایسے ضدی اور ایسے احمق ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے فوراً. آپ کہیے کہ ایسی جھوٹی گواہی رد کر دیا جائے گا. اس کو ہم پرکھیں گے, جانچیں گے کہ شاہدان کون ہے. ظاہر ہے کہ سب شاہد جھوٹے ہیں. ایسے جھوٹے شاہدوں کی کوئی شہادت قابل اعتبار نہیں ہو سکتی ہے. شرک کی تصدیق اور تائید میں تو اسے مانوں گا نہیں. یعنی کوئی بھی جاننے والا جج, حاکم اور قاضی اسے تسلیم نہیں کرے گا. آپ کہہ دیجئے انما هو الہ واحد, معبود تو بس ایک ہی ہے. واننی بریء مما تشرکون, میرا دعویٰ اعلیٰ حال ہی قائم باقی ہے اور موجود ہے. انما هو الہ واحد کا واننی بریء مما تشرکون, تمہارے دعوے سے میں پوری طرح لا تعلق ہوں اور میں شرک سے بیزار ہوں. شرک سے میرا کوئی سروکار نہیں, کوئی لینا دینا نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب, جن کے بارے میں تم نے کہا کہ اہل کتاب کی گواہی آنی چاہیے تھی, وہ لکھے پڑھ رہے ہیں. ہم ان کی گواہی کو مانتے مگر یہ کہ انہوں نے گواہی نہیں دی. یہ آپ کا کہنا غلط ہے کہ اہل کتاب گواہی نہیں دے رہے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, ان میں سے جو مخلص ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ تو تسلیم کرتے ہی ہیں, گواہی دے چکے ہیں, ایمان لا چکے ہیں مجھ پر. البتہ یہ سارے اہل کتاب جو لکھے پڑھے ہیں, توریت کو اور انجیل کو جانتے ہیں, یہ سب ایسے ہیں کہ یعرفونہ, پہچانتے ہیں ہمارے پیغمبر کو. نام کے اعتبار سے پہچانتے ہو, نسب کے اعتبار سے, رنگ اور بولی کے اعتبار سے, وطنیت کے اعتبار سے پہچانتے ہو. یہ نہیں, بحیثیت پیغمبر کے تو پہچانتے ہیں. یعرفونہ, جس طرح کہ باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے, بیٹیاں نہیں کہیں کہا جا رہا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, بنات کا لفظ نہیں کہا جا رہا ہے, بنین کا لفظ کہا جا رہا ہے اپنے بیٹوں کو. حالانکہ باپ اپنے بیٹوں کو بھی پالتا ہے اور بیٹیوں کو بھی پالتا ہے, مگر بیٹیاں ایک مدت تک گھر میں رہتی ہیں, اس کے بعد بیاہ دی جاتی ہے اور بیٹی کے ساتھ شرم کا اور لحاظ کا معاملہ رہا کرتا ہے. باپ بچپن میں تو بیٹیوں سے بہت زیادہ گلا ملا رہتا ہے, مگر یہ کہ جوان ہو جانے کے بعد باپ اپنی ہی بیٹیوں سے علیحدہ رہتا ہے. یعنی ان کے مخفی جو بدن کے حصے ہیں ان سب کو نہیں جانا کرتا ہے. برخلاف جو بیٹا ہے وہ تو اسی کے سامنے پیدا ہوا, اسی کے سامنے پلا اور بڑھا اور اسی کے ساتھ رہا کرتا ہے ہمیشہ. باپ کے ساتھ بیٹیاں جدا ہو جاتی ہیں اور بیٹی کا بدن تو ایک مدت تک کھلا رہتا ہے. اس کے بدن کے کون سے حصے پر کون سا نشان ماں اور باپ اچھی طرح جانا کرتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ کسی حادثے میں اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کا چہرہ مسخ ہو گیا ہے, ایسا حادثہ ہے کہ چہرے سے پہچانا نہیں جاتا ہے. ماں کو بلایا جاتا ہے, فوراً پہچان لے گی ماں کہ میرے بیٹے کے ران پر یہ دھبا یا داغ یا مسا تھا, میرے بیٹے کے داہنے ہاتھ پر یہ تھا, پیٹھ پر یہ تھا, سینے پر یہ علامت تھی, وغیرہ وغیرہ. یہ سب جانتے ہیں کیونکہ بچپن سے انہوں نے پالا ہے, پوسا ہے, اور ان کے گود کے اندر یہ سب بڑے ہوئے ہیں اور انہیں کے ساتھ رہا کرتے ہیں. خوب جانتے اور پہچانتے ہیں. بچپن کی شکل بھی, جوانی کی شکل بھی, ادھیڑ پن کی شکل جو بدلتی رہتی ہے انسانوں کی, سب سے اچھی طرح واقف رہا کرتے ہیں باپ اور ماں. پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح کے باپ اپنے بیٹوں سے اچھی طرح واقف ہوا کرتا ہے, لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع میں فوراً انگلی کے اشارے سے بتا دے جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے, دوسرا اور کوئی میرا بیٹا نہیں ہے. پہچان باپ کے لیے بہت آسان ہے.
بس اسی طرح یہ اہل کتاب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں بحیثیت نبی کے. ایک زید احمد بکر کو بحیثیت بیٹے کے باپ پہچانتا ہے تو محمد کو بحیثیت نبی کے لیے اہل کتاب کو پہچانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ معرفت ان کو حاصل ہے، مگر یہ کہ ان کو تصدیق حاصل نہیں ہے، تصدیق کرتے نہیں. اور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وجہ وہی ہے، ضد ہے، عناد ہے اور حسد ہے. تو یہ خوب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں ہمارے پیغمبر کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری علامتیں موجود ہیں. ان علامتوں سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ سچا رسول ہے. اور اپنے نجی محفلوں میں اور مجلسوں میں یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ وہ سچا رسول ہے، مگر کھلم کھلا اعتراف نہیں کرتے ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کی آپ وضاحت کر سکتے ہیں؟ آپ اہل کتاب ہیں، آپ نے توریت پڑھی ہے اچھی طرح، آپ کو یاد ہے. آپ بتائیے آپ کی معرفت ہمارے پیغمبر کے بارے میں کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ اپنے بیٹوں کی طرح جس طرح پہچانا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں بحیثیت نبی کو. کیونکہ باپ زندگی بھر کبھی دھوکے میں رہ سکتا ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹا نہیں کر ٹالتا رہتا ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ میری بیوی نے خیانت کی اور اس نے زنا کاری کی ہو، کسی اور کے نسخے سے وہ پیدا ہو گیا ہو اور میں حماقت میں اور میں جہالت میں اپنا بیٹا مان رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، حالانکہ وہ میرے نسخے سے پیدا نہیں ہوا ہے. یہ ہر دھوکہ آ سکتا ہے، مگر محمد رسول اللہ کے بارے میں تو بحیثیت رسول اور پیغمبر کی کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہم خوب جانتے ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں. بہرحال تو حضرت عبداللہ بن السلام کی طرح کے علماء یہود کو، علماء نصارہ کو تو معرفت بھی حاصل تھی اور تصدیق بھی حاصل تھی. معرفت تو بعد کی بات ہے، ابتدائی بات ہے، اور اس کے بعد انتہائی بات اور جو مطلوب بات ہے وہ ہے تصدیق. کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم وہم لا یؤمنون. الذین خسروا انفسہم یہ مبتدا ہے، یاد رکھے، اور فہم لا یؤمنون یہ اس کی خبر ہے. الذین ابناءہم الذین خسروا اس طرح ملا کر کے نہ پڑھیں نہ سمجھیں، بلکہ کما یعرفون ابناءہم پر ایک مضمون ختم ہو گیا. یہاں سے مبتدا ہے الذین خسروا انفسہم. دراصل جنہوں نے اپنی عقل کا دیوالیہ نکال دیا ہے، جنہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، سراسر اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے اور اپنی ہلاکت کا سامان تیار کر لیا ہے، جن کی تقدیر میں خسارہ، ٹوٹا، گھاٹا اور نقصان یہ ہے، بس ایسوں کا کیا اعتبار ہو کہ جہنمی ہے اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. سب سے بڑے جھوٹے دو آدمی ہو سکتے ہیں، اللہ پہچان بتا رہا ہے. دنیا میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ من اظلم ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پر بہتان باندھے، جو اللہ کی طرف غلط چیزوں کا انتساب کرے، مثلا شرک کا انتساب کرے، عزت کا انتساب کرے، جہالت کو یا ہر تمام غلط چیزوں کو اور غلط اوصاف کو اللہ کی طرف منسوب کرے، بس وہ آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے اور اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتا ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا. یا اگر کوئی دوسرا اور جھوٹا آدمی ہے تو کذب بآیات، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے جو کہ اللہ کی آیات کا منکر ہو، اللہ کی کتابوں کو خاص طور پر قرآن کریم کا جو منکر ہو، بس یہ سب سے بڑے جھوٹے، یعنی سارے کافر جھوٹے. ان سے بڑا کوئی جھوٹا، یعنی مسلمانوں میں کا کوئی ہزار کوئی جھوٹا ہو اور وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، البتہ وہ مسلمان ہے، وہ نہیں، وہ تو جھوٹا ہے مگر یہ کہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ اللہ کی شان میں جھوٹی بات منسوخ کرنے والا. یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے.
اللہ کی طرف برائی کا انتساب کیا جانا یہ سب سے بڑا الزام ہے اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ زید عمر بکر کی طرف جھوٹی بات کا انتساب کرنا وہ چھوٹے ہیں تو یہ جھوٹ بھی چھوٹا ہوگا۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی بات کا انتساب کیا جائے تو یہ جھوٹ بھی بڑھ جائے گا۔ اور کافی لوگ جو بہت زیادہ اپنے ایمان کا ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور اپنے کفر کو چھپاتے رہتے ہیں، جیسے میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ کافر اپنے آپ کو کافر کہلوانا پسند نہیں کرتا ہے۔ کافر ہونے کے باوجود اور غیر مومن ہونے کے باوجود اس کی تعریف پورے طور پر وہ سمجھے گا اور یہ خوش ہوگا تبھی جب کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم تو بہت بڑا ایماندار آدمی۔ یہ کافر آدمی بھی اتنا سمجھتا ہے کہ ایمان کوئی نہایت قیمتی شے ہے جو ہماری طرف منسوب کر دی جاتی ہے تو ہی گویا وہ اپنا اعزاز سمجھا کرتا ہے۔ یہی کہا کرتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے بات کہتے ہیں، ہم بے ایمانی نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ بے ایمانی پکا۔ اور تو یہ سچ وہ ہے جو جادو وہ ہے جو سب چل کر کے بولے، یہ ہے کفر کی برائی خود کافر جانتا ہے، ایمان کی تعریف اور اس کا حسن اور اس کی خوبی کو خود وہ مانتا ہے، اور پھر بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو یقین کیجیے کہ یہ سب کیا ہے، متعند ہیں، یہ سب حاسد ہیں اور یہ سب ضدی ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، حق بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس طرح دو طرح کا جھوٹ بول کر کے یہ لوگ نامراد ہو گئے ہیں۔ پہلے کہا گیا یہ لوگ خائب ہیں، خاسر ہیں، نامراد ہیں، وہ اپنے مقاصد پہ ناکام رہیں گے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم لوگ اور ایسے کافر لوگ مفلح نہیں ہوں گے، یعنی کامیاب نہیں ہوں گے، یعنی جہنم سے بچ کر کے داخل جہنم ہونے والے نہیں ہیں۔ وَاذْكُرْ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ ہمارے پیغمبر نے تو ان سے کہہ دیا کہ تم گواہ لاؤ، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ يَتَدُّونَ۔ دنیا میں پیغمبر نے ان لوگوں سے اپنی صداقت کی اور شرک کی تائید میں گواہی کو تسلیم کیا، گواہی کو مانگا ہے اور کہا پیش کرو کہ تم گواہان حاضر کر دو، مگر آخرت میں اللہ سے ان سے یہی باتیں کہے گا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کی عدالت جب قائم ہوگی اور ہم ان کو مجرمین کو گھیر بلائیں گے تو ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ، کہاں ہے وہ میرے شرکا جن کو تم لائق عبادت سمجھا کرتے تھے، جن کی پرستش کیا کرتے تھے، تو میرے شریک الالوہیت کون ہے بتاؤ۔ الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شرکا ہیں، یہ ہمارے معبودان ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک العبادت ہیں۔ ثم لم تکن فتنۃ اور ثم لم تکن فتنتهم، دو طرح کی قرآن ہیں۔ پھر ان کا کوئی جواب نہیں بن سکے گا، ان کا کوئی عذر نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی حیلہ بہانہ نہیں ہوگا۔ اگر کچھ ہوگا تو صرف اتنا ہی کہہ سکیں گے، کیا الا ان قال واللہ ربنا ما كنا مشرکین، بس کیونکہ جھوٹ بولنے کے بہت زبردست مشق ہو چکی ہے دنیا کے اندر، بہت بڑے جھوٹے ہیں، جھوٹ بول کر کے وہ بہت سارے اپنے کام دنیا میں چلایا کرتے تھے اور ان سے ان کا کام بنا کرتا تھا، مگر یہاں جھوٹ سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے، مگر عادت بن چکی ہے۔ یہاں بھی یہ لوگ اپنی پرانی عادت کے اعتبار سے سمجھ رہے ہیں کہ دنیاوی عدالتوں میں ہم نے بہت ساری جھوٹی تصدیقات کر دی اور جھوٹے دعوے کر دیے، اور ہمارے دعووں اور ہماری تصدیقات کی وجہ سے ہمارا جھوٹ چل پڑا اور ہمارے کام بنتے چلے گئے، یہ سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا یہاں بھی آخری عدالت میں بھی جھوٹ چل جائے گا اور اس سے ہمارا کام بن جائے گا؟ مگر نہیں، جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں وہی پرانا حربہ استعمال کرنا چاہا اور اللہ ربنا، اللہ کی قسم، اپنے پروردگار کی قسم کھا کر کے کہہ رہے ہیں ما كنا مشرکین، ہم مشرک تھے، ہم تو موحد تھے۔ یہاں بھی وہ جھوٹی بات پکڑ رہے ہیں، واللہ ربنا، واللہ ربنا،
واللہ ربنا کے ساتھ ظاہر ہے یعنی اللہ کا بدل ہے لفظ رب اور مبدل میں بدل دونوں کا اعراب یکساں ہوا کرتا ہے. واللہ ربنا اللہ ہے تو بھی آپ معلوم ہی ہے کہ اس طرح کے کلمات میں یہ آپ کو مقدر مان لینا چاہیے. واللہ یا ربنا ما کننا مشرکین. اور ثم لم تکن فتنتہم فتنہ کا معنی امتحان آزمائش وغیرہ کا ترجمہ یہاں نہ کریں. یہاں فتنہ کا ترجمہ کریں گے عذر اپنا. ان کا کوئی حیلہ اور بہانہ نہیں چلے گا. ان کے پاس کوئی حیلہ بہانہ اور کوئی عذر نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہ کہہ دیں گے. کیا کہیں گے کہ اللہ انقال. ثم لم تکن فتنتہم کان فعل ناقص ہے اس کا ایک اسم ہونا چاہیے اور اس کی ایک خبر ہونی چاہیے. فتنتہم اگر آپ نے پڑھا تو گیا اللہ انقالو اس کا اسم ہو گیا اور فتنتہم اس کی خبر ہو گئی. اور اگر آپ نے اس کو فتنتہم پڑھا تو یہی فتنتو کا کلمہ کہنا کا اسم ہو جائے گا اور اللہ انقالو اس کی خبر بن جائے گا. اور ہم دونوں بن سکتے ہیں. انظر کیف کذبوا علی انفسہم. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہمارے پیغمبر کو چونکہ مدعی بھی ہوں گے اور مدعا علیہ بھی ہوں گے گواہان بھی ہوں گے سب لوگ موجود ہوں گے عدالت بھری بھری ہوگی. اللہ کہے گا کہ انظر یا محمد کیف کذبوا علی انفسہم بنفی الشرک عنہم. دیکھ لیا ان کی اکر پہنچ چلی گئی. دیکھیا ان کا غرور چلا گیا. اور پہلے تو کہا کرتے تھے ہؤلاء شرکاؤنا عند اللہ ہؤلاء شرکاؤنا اور ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دنیا میں تو بہت دعویٰ کیا کرتے تھے کہ فلاں بھی اللہ کا شریک ہے فلاں بھی اللہ کا شریک ہے. یہ صرف کا دعویٰ کرتے رہتے تھے. مگر یہاں اب ان کا سارا دعویٰ غلط نکلا اور خود اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. گویا انہوں نے دیکھ لیا کہ شرک یہاں چلنے والا نہیں ہے کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں جو ان کی مدد کو آئے. جب ان کا کوئی معبود وہاں حاضر نہیں موجود نہیں ان کا معین مددگار کی حیثیت سے ان کو نظر نہیں آ رہا ہے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم نے تو کسی کی عبادت نہیں کی. ما کننا مشرکین ہم مشرک تھے نہیں. انظر کیف کذبوا علی انفسہم. کتنا بڑا جھوٹ ہے جب کے خلاف میں بک رہے ہیں. اللہ ما کانوا یفترون. اور یہ اس لیے بک رہے ہیں کہ تعلیل اللہ ہے اس وجہ سے کہ ضل عنہم ما کانوا یفترون. جو معبودان انہوں نے وضع کر رکھے تھے گھر رکھے تھے جھوٹ موٹ قائم کر رکھے تھے یہ سارے ان کی نظروں سے اوجھل ہیں. یعنی ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تب لوگوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے منہم من یستمع الیک. یہ تو حشر کا حال ہوا. دنیا کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بہت کافر ایسے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کی قرآن سنتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ پیغمبر کے گیا ہم سمجھا رہے ہیں ہمارے مخاطبین سب سمجھ رہے ہیں اور گیا اس کا اثر ہوگا اور پھر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور وہ مسلمان ہو جائیں گے. نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. حاضرین تو بہت ہیں سننے والے تو بہت ہیں مگر تمام سننے والے سماع قبول سے سنا نہیں کرتے ہیں. بعض ہی سماع قبول سے سنتے ہیں. بعض لوگ آتے ہیں صرف نمائش کے لیے آتے ہیں غلط مقصد سے آیا کرتے ہیں. عیب جوئی کے لیے حقیری کے لیے آیا کرتے ہیں. منافقت کے لیے آیا کرتے ہیں. دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں. سازشی بن کر کے آیا کرتے ہیں. منہم من یستمع الیک. ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے آتے ہیں سنتے ہیں. وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ کراہۃ ان یفقہوا لئلا یفقہوا. دو طرح کی عبارت سے پہلے بتا چکا ہوں یہاں ایک عبارت نقل کی ہے. لئلا یفقہوا یا کراہۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا. اللہ نے کہا یہ سنتے ہیں ایسا نظر آ رہا ہے آپ کو در حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں. کیوں یہ مانیں گے نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ڈھکن چڑھے ہوئے ہیں پردے چڑھے ہوئے ہیں. لا یفقہوا ہو جس کے نتیجے میں وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے ہیں. ان کے کانوں کے اوپر داد پڑی ہوئی ہے بوجھ پڑا ہوا ہے. ان کے کان تک آواز پہنچتی نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اور یہ تو دل کا حال ہوا اور کان کا حال ہوا. آگے اللہ تعالیٰ آنکھ کا حال بتا رہا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. یہ اندھے
بہرے بتا دیا، دل کے اعتبار سے قاسی بتا دیا، سخت دل بتا دیا، اور ان کا دل گویا پکا کافر ہے بتا دیا۔ اب اس دل کے اندر کہیں سے کسی راستے سے ایمان گھسنے والا نہیں، نہ کان کے راستے سے، اور نہ اس دل تک کوئی ایمان پہنچنے والا ہے آنکھ کے راستے سے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی آنکھ کام نہیں کر رہی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وہ ایک نہیں ہزار دلائل دیکھ لیں، بلکہ تمام ہی دلائل دیکھ لیں، تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ گویا وہ مطلوب نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں، جس طرح دیکھنا چاہیے اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں، عیب جوئی کی غرض سے دیکھ رہے ہیں، اعتراض کرنے کی غرض سے دیکھ رہے ہیں۔ معترض آدمی جس زاویے سے کسی چیز کو دیکھے گا، بس وہ اس چیز کو اسی اپنے سوچے ہوئے انداز سے ہی حاصل کرے گا اور سمجھے گا۔ اگر اس نے زاویہ بدل دیا ہے اپنی آنکھ کا، اپنی نظر اور فکر کا، تو وہ تسلیم کر لے گا، مان لے گا۔ یعنی اگر سادہ لوح بن کر کے آیا ہے، اور اگر وہ یہ مخلص بن کر کے آیا ہے، اپنے دل کے اندر ایک بات کو اس نے مضبوطی سے باندھا نہیں ہے، بلکہ کھلے دل سے آیا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سنوں گا محمد کی بات کو، قرآن کی بات کو، سمجھ میں آ جائے گی تو پھر مان لوں گا۔ اگر یہ ہے ایک آدمی کا ارادہ تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے سمجھا دیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے منوا دیا کرتا ہے۔ مگر جس نے یہی طے کر لیا ہے کہ کسی حال میں ہمیں ایمان لانا ہی نہیں ہے، ہاں جائیں گے مگر شرارت کرنے کے لیے آئیں گے، دیگر مقاصد کے لیے آئیں گے، لا یؤمنون بہا، ہزار دلائل فراہم کرتے جائیں، کبھی بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ وہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تم سے بحث کرتے ہیں، یقول الذین کفروا، اور یہ کہتے ہیں کافر لوگ، کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، ہاں ہم نے سنا محمد نے فلاں آیت ہم کو سنائی، فلاں سورت سنائی، اس میں تو عاد کا قصہ ہے، اس میں سمود کا قصہ ہے، نوح کا قصہ ہے، فرعون اور موسیٰ کا قصہ ہے، یہ سب فرضی کہانیاں ہیں اور یہ سب نابل ہے، یہ غلط ہے، یہ اگلوں کی جھوٹی کہانیاں کر رکھی ہے، محمد نے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گویا دیومالائی واقعات ہے، دیومالائی قصے ہیں، جس طرح کہ مہابھارت ہے۔ دیومالائی کے لیے میں آپ کو وضاحت کے ساتھ درست کہہ دوں کیا ہے۔ مہابھارت یعنی ہندوؤں کی کتاب ہے، ان میں جو کچھ قصے نقل کیے گئے ہیں سب دیومالائی قصے ہیں اور سب جھوٹے ہیں، من گھڑت ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یا چونکہ اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں، اس طرح کی کتھائیں وہ لوگ کثرت سے سنتے رہتے ہیں، ایسی کتھاؤں کو سننے کے وہ لوگ عادی ہو چکے ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی رام کی کتھا کی طرح ایک فرضی واقعہ ہے یا شیو کی کتھا کی طرح کا ایک فرضی واقعہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ جو کچھ واقعہ موسیٰ کا اور فرعون کا بتایا گیا بالکل درست ہے، سچا ہے۔ صالح اور سمود کا قصہ بتایا گیا، بالکل سچا واقعہ ہے اور صحیح پیغمبروں کے قصے ہیں، ایسا ہو چکا ہے، یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ کہ مفروضہ قصے نہیں، گڑی ہوئی روایتیں نہیں، ناول نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، کلمہ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آیا کرتا ہے۔ سورۃ من البصرۃ الی الکوفہ، آپ نے کہا تو گویا ایک انتہا آ گئی اس آدمی کی سیر کے، تو یہاں ایک غایت ہونا چاہیے اور ایک مغیہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے کیا ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ لوگ تکذیب کرتے چلے جائیں گے، یہ لوگ تکذیب کرتے چلے جائیں گے، ان کی تکذیب جاری رہے گی، چلتی رہے گی، ان کی تکذیب تا آ کے اذا جاؤک یجادلونک، ان کی تکذیب کا حال یہاں یہ پہنچ کر کے یہ ہوگا کہ بس ان کی انتہا اس بات پر ہو جائے گی ان کی تکذیب کی کہ آخر میں یہ کہہ دیں گے کہ نہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ سچی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اساطیر الاولین ہے۔ گویا اس تکذیب کی آخری بات، اس کی انتہائی بات انہوں نے یہ کی کرتی۔ تو گویا پہلا والا جو واقعہ ہے وہ بھی تکذیب کا ہے، دوسرے والا جو واقعہ ہے وہ بھی تکذیب کا ہے۔ پہلی والی بات تکذیب کی ابتدا ہے، اور دوسری والی جو بات ہے جو ان کا مقولہ اللہ نے نقل کیا کہ ان ھذا
الا اساطیر الاولین، یہ تبلیغ کی انتہا ہے. کالازاحی والعاجب جمع اسطورۃ بالضم وهم ینہون عنہ وینأون عنہ. یہ لوگوں کو یعنی ان کافروں میں کے بعض تو وغیرہ ہیں جن کا کفر متعدی ہے، خود تو ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ دوسروں کے ایمان لانے کے بھی مخالف ہیں. چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کافر بنے رہے اس طرح ہر آدمی کافر بنا رہے، اور وہ کسی اور کو ایمان لانا پسند نہیں کرتے ہیں. ان کا حال بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وهم ینہون عنہ عن اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسروں کو قرآن پر ایمان لانے سے، پیغمبر کو ماننے سے روکتے رہتے ہیں. وینأون عنہ خود بھی پیغمبر سے دور رہا کرتے ہیں، یعنی ان کی تصدیق نہیں کرتے، ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں. وقیل نزلت فی ابی طالب، یہ ایک آیت کا معنی بتا دیا. اس آیت کا دوسرا معنی بتایا جا رہا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابو طالب کے بارے میں. وهم ینہون عنہ وینأون عنہ. ابو طالب بھی عجیب انسان ہے. ینہون عنہ کبھی جمع کا صیغہ واحد کے لیے اور کبھی واحد کا صیغہ جمع کے لیے بولا جاتا ہے مجازن، مجاز مرسل کے اعتبار سے. اس سے پہلے بار بار بتا چکا ہوں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، وہ سارے ملائکہ کہنے کے لیے حضرت مریم کے پاس نہیں پہنچے تھے، ایک ملک پہنچا تھا. تو واحد کا صیغہ تو کبھی جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے اور واحد کا معنی مراد لیا جاتا ہے. کہ ابو طالب بھی عجیب انسان ہے کہ ینہون عنہ، لوگ جو ہمارے پیغمبر کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو قتل کر ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر اور تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہمارے پیغمبر کے لیے ڈھال بن جاتا ہے. ہمارے پیغمبر کو بھی مکارے سے اور مصیبتوں سے، آفتوں سے وہ بچاتا رہتا ہے. ان کا بڑا محافظ ہے. بہت اچھی بات ہے، عمدہ بات ہے، اور ان کا بہتر کردار ہے یقیناً قابل تعریف. مگر ینأون عنہ مانتا خود نہیں ہے. ینأون عنہ وہ خود اس سے دور رہتا ہے، یعنی ان کی تصدیق نہیں کرتا ہے. وَيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اس طرح کہہ کر کے وہ اپنی ہی ہلاکت کا سامان تیار کر رہا ہے یا تیار کر رہے ہیں. پہلے اعتبار سے بھی پہلا معنی لیا جائے تو بھی درست ہے، دوسرا معنی لیا جائے تو بھی صحیح ہے. وَيُهْلِكُونَ بِالنَّأْيِ عَنْهُمْ، پیغمبر کو نہ مان کر کے اور پیغمبر سے دور رہ کر کے اور سے دوری بنا کر کے ہی یہ لوگ اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہم کون سا غلط عمل کر رہے ہیں. یہ سب ان کی لاشعوری میں ہو رہا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، مگر ان کافروں کو جب کھڑا کر دیا جائے گا جہنم کے کنارے، اور یہ گننے ہی والے ہوں گے، دھکا دے کر کے ان کو گرایا جائے گا. فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. یا لیتنا نرد نکذب اور نکون، یہ ایک قرأت ہے. اور دوسری قرأت ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب ونکون من المؤمنین، یہ دوسری قرأت ہے. اور تیسری قرأت ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب ونکون من المؤمنین. یہ کل تین قرأت یہاں بتائی گئی ہیں. پہلے معنی سمجھ لیجیے کہ جب کافروں کو جہنم کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا، سامنے جہنم کا منظر یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور اب گننے والے ہیں، ان کو یقین ہو چلا کہ اب ہم کو دھکا دے کر کے گرا دیا جائے گا. تو اس وقت یہ لوگ یہ تمنا کریں گے یا لیتنا نرد، کہ کاش کے واپسی کی کوئی راہ ہوتی، ایک کاش کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا. ولا نکذب، اور ایک کاش کہ ہم ہمارے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہ کرتے، اور ایک کاش کہ نکون من المؤمنین، ہم مؤمن ہوتے. یہ میں نے جو ترجمہ کیا یہ پہلی قرأت کے اعتبار سے ترجمہ کیا. یاد رکھیں جو قرأتیں ہیں ان قرأتوں کے اعتبار سے بھی ترجمہ کبھی کبھی بدل جایا کرتا ہے. اس لیے صرف ایسا نہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں ایک قرأت ہے، چلو یہ دوسری قرأت ہے، یہ تیسری قرأت ہے، اور تمام قرأتوں کا ایک ہی ترجمہ اور ایک ہی معنی ہوگا. ایسا نہیں ہے. جب قرأت بدلے گی تو ترجمہ بھی بدلنا چاہیے بالعموم، ہر جگہ پہ ضروری نہیں. یاد رکھنا یا لیتنا میں نے ترجمہ کیا یہ پہلے قرأت برفع الفعلین، برفع الفعلین یعنی
دونوں فعل، کون سا؟ آخری دو فعل، لا نکذب والا ایک فعل اور نکون والا دوسرا فعل، یہ دونوں فعل کیا ہے؟ مرفوع پڑھا جائے. تو اگر دونوں کو مرفوع پڑھا جائے نکذب اور نکون تو استینافاً یہ دونوں جملہ کیا ہوگا؟ جملہ مستانفہ ہوتا ہے. گویا اب میں نے ترجمہ کیا، کیا ترجمہ یاد رکھیں، ایک کاش کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں، اور ایک کاش کہ یہ نیا جملہ، اور ایک کاش کہ زمانے سابق میں ہم ہمارے پروردگار کی آیات احکام قرآن کو رد نہ کرتے، ان کی تکذیب نہ کرتے، اور ایک کاش کہ ہم دنیا میں مسلمان ہو گئے ہوتے. یہ تین تمنائیں ہوئی، ایک ماضی کے بارے میں اور ایک مستقبل کے بارے میں، دو ماضی کے بارے میں اور ایک مستقبل کے بارے میں، یہ ان کی تمنا ہوئی. آگے ونسبہما، ونسبہما یعنی آخری دو فعل ہیں، ایسے تین افعال ہیں، ایک تو نرد والا ہے، نکذب ہے اور نکون ہے، ان میں کا آخری دو فعل کی بات کی جا رہی ہے ونسبہما. اور دوسری بات ہے یا لیتنا نرد ولا نکذب ونکون من المؤمنین. اگر یہ دوسری قرات مانی جاتی ہے، دونوں کلمے نکذب اور نکون منصوب پڑھا جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جواب تمنی ہو جائے گا، جملہ مستانفہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمنی پہلے والا جملہ تمنائیہ ہوگا، اور یہ دونوں جملے کیا ہوں گے؟ اسی جملہ تمنائیہ کا جواب ہوگا. کیا معنی ہوگا؟ اب ترجمہ یا لیتنا نرد، ایک کاش کہ ہم دنیا میں واپس بھیج دیے گئے ہوتے، ولا نکذب بآیات ربنا، ایک کاش ہم دنیا میں بھیج دیے گئے ہوتے، یعنی کاش کہ ہمیں واپسی کی اجازت مل جائے، ابھی آگے نہ بڑھیں، پیچھے یا ہم ریورس کریں، پیچھے ہم الٹے قدم چلے جائیں اور دنیا میں پہنچ جائیں. اگر یہ ہماری تمنا پوری ہو گئی، اس کے ساتھ جوڑ دیجیے، اگر یہ ہماری تمنا پوری ہو گئی تو لا نکذب یعنی ولا ان نکذب، ولا ان نکذب. اس صورت میں جب جواب تمنی بنے گا تو اس صورت میں کلمہ ان کو مقدر مانا جائے گا. جواب تمنی میں جملہ مستانفہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ جو پہلے والا جملہ ہے جملہ تمنائیہ، اس کا یہ جواب ہوگا، وہ دونوں آپس میں مربوط ہوں گے. اور جب جواب تمنی ہوگا تو اس وقت کلمہ ان مقدر مانیے دونوں جگہوں میں، یعنی ولا ان نکذب اور ولا ونکون وان نکون من المؤمنین. آگے سمجھیں وان نکون، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ دوسری قرات کے اعتبار سے دونوں کو منسوخ پڑھنے کی صورت میں کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا گیا ہوتا، اگر ایسا ہوا ہوتا تو ہم ہمارے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہ کرتے اور ہم مومن ہو جاتے. اور تیسری قرات ہے نسب الثانی، رفع الاول و نسب الثانی. پہلے والا جو جملہ ہے وہ تو جملہ مستانفہ ہو جائے، پہلے والا یعنی اخیر دو میں کا پہلا کون؟ ولا نکذب، وہ تو مرفوع پڑھا جائے، اور جو آخری جملہ ہے اس کو منصوب پڑھا جائے. وہ قرات یہ ہوگی یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. یہ قرات ہو گئے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر دوسرا جو ہے یعنی نکون والا جو کلمہ ہے اس کو نکون نہ پڑھا جائے، جب نکون نہ پڑھا جائے تو ابھی میں نے ذکر کر چکا، اسی طرح یہ کیا ہوگا؟ پہلے والی دونوں تمنا ہو جائے، پہلے والی دو تمنا ہو گئی. کیا دو تمنا؟ یا لیتنا نرد یا لیتنا لا نکذب بآیات ربنا، یہ دونوں تمنا، صرف ایک نہیں، دو تمنا. ایک کاش کہ دنیا میں ہم بھیج دیے جائیں، اور ایک کاش کہ وہاں جا کر کے ہم اپنے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہ کریں. اگر ایسا ہو گیا، دونوں بات ہو گئی، تو جواب تمنی یہ ہوگا کیا؟ کہ پھر تو ہم مومن ہو گئے. بہرحال یہ جواب تمنی، جب جواب تمنی ہوگا تو اس صورت میں نکونہ سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ ان کو مقدر مانو. نسبہما کی صورت میں، دونوں کو منصوب پڑھنے کی صورت میں دونوں کے اوپر ان کو مقدر مانو، اور جو آخری کلمہ اگر منصوب پڑھا جائے تو صرف آخری کلمے کے اوپر ہی ان کو مقدر ماننا ہوگا. اور ولا نکذب کی صورت میں پھر اگر مرفوع پڑھا جائے تو اس سے پہلے ان کو مقدر نہیں مانا جائے گا. بل آگے اللہ فرما رہا ہے بل بدا لہم، یہ تو ہونا نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک ان کی تمنا ہے، اور تمنا اسی کو کہا جاتا ہے جو محال ہو. تو امر محال کی چاہت کو کہا جاتا ہے کیا؟ تمنا. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل،
حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ باتیں ظاہر ہو گئی جن کو کہ وہ چھپایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی غلط بات کو اظہار کر دیا۔ ایک بات کہہ چکے کہ گواہان کی جو ہے دو زبانوں کو اللہ نے نقل کیا۔ ان کافروں نے پہلے کیا کہا جب ان سے پوچھا گیا میدان حشر میں یہ لوگ جمع ہوں گے تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین ثم لم تکن یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون۔ یہ سوال ہوگا میدان حشر میں تو جواب کیا دیں گے؟ لم تکن فتنتهم یا فتنتم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ یہ ان کا جواب ہوگا کہ ہم کہاں مشرک تھے، اگر ہم مشرک ہوتے تو ہم گواہ پیش کرتے اور ہم کسی معبود کو حاضر کرتے، اگر ہم تو مشرک تھے ہم تو آپ کو پہلے سے ایک خدا مانتے چلے آئے ہیں۔ گویا انہوں نے اپنے شرک کا انکار کر دیا اور دعوی توحید کو انہوں نے یہاں اظہار کر دیا۔ بہرحال یہ غلط بات بتائی مگر یہ تو قصہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ان کی زبان پر جب انہوں نے ایک غلط بات بکری جھوٹی بات کہہ دی تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر تالا لگا دے گا۔ یعنی تالا لگانے کا معنی کہ باقاعدہ تالا پیتل تانبے کا نہیں ہوگا، تالا مانا گویا ان کی زبان سے قوت گویائی کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دے گا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو گونگا بنا دیا جائے گا، زبان کام نہیں کرے گی۔ ہاں اس کے بعد پھر کیا کہا جائے گا؟ ہاتھ سے، پیر سے، سارے اعضاء سے پھر کہا جائے گا کہ تم اپنی صداقت کو پیش کرو۔ اور یہ ہمارا جو سوال ہے کئی شرکائی کہ ہمارے شرکا کہاں ہیں جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ بھی اللہ کا شریک، یہ بھی اللہ کا شریک ہے، تو اس وقت ان کے سارے جوارح، چونکہ جتنے جوارح ہیں بولتے نہیں ہیں، پہلی دفعہ جب ان کو بولنے کو کہا جائے گا اور پہلی دفعہ بچہ بولتا ہے تو بچے عام طور پر سچا ہی بولتے ہیں، کیونکہ جھوٹی چیز کو وہ جانتے ہی نہیں، جھوٹ کیا ہے، خلاف حقیقت کیا چیز ہے جانتے نہیں، معصوم ہے۔ پر تو یہ جو اعضاء ہیں، جوارح ہیں، جب سچی بات ان کے خلاف میں کہہ دیں گے اور سچ سچ کہہ دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، غلط ہے اور اللہ کی بھی ہم نے عبادت نہیں کی، تیری عبادت کرنی چاہیے تھی وغیرہ، سارے گناہوں کے یہ اعتراف کریں گے سارے اعضاء۔ اس وقت یہ جو زبان ہوگی یہ محو حیرت ہوگی اور یہ کہے گی کہ تمہاری ہی وجہ سے تو میں نے غلط بیانی سے کام لیا، مگر میرے خلاف میں سارے اعضاء نے جب جواب دے دیا ہے تو اب ایک شاہد جو غلط جھوٹا شاہد ہے اس کی جھوٹی شہادت کا اعتبار نہیں ہوگا، ان سارے جوارح کا گویا اب اعتبار کیا جائے گا اور اس زبان کے خلاف میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اس پورے کے پورے آدمی، چاہے اس میں زبان ہے، چاہے ہاتھ ہے، چاہے پیر ہے، دیگر اعضاء والا انسان ہے، اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کو داخل جہنم کر دو۔ تو اب ان کی گواہی کو رد کر دیا گیا، ان کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا تو ان کے لیے جہنم رسید ہونے کا فیصلہ ہو گیا، وہاں تک پہنچا دیا گیا۔ جہنم کا منظر دیکھ لیں گے تب ان کی زبان پر بھی سچی بات جاری ہو جائے گی۔ پہلے تو زبان نے غلط بات کہی، اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ اسی جہنم میں ہم کو داخل کیا جانا ہے تب یہ بے ساختہ زبان کیا اٹھے گی؟ کون سی بات جو سچی ہے؟ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا۔ کیا مانا؟ ایک کاش ہم نے ہمارے پروردگار کی آیات کا انکار نہ کیا ہوتا، قرآن کو مانا ہوتا، یعنی ہم قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ پہلے تو کیا کہا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اور یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں ونکون من المؤمنین، اور ایک کاش کہ ہم مومن ہوتے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ زبان ہی تو کہہ رہی ہے۔ جو زبان پہلے واللہ ربنا ما کننا مشرکین جھوٹا کلمہ کہہ چکی ہے، ابھی یہی سچی بات کہہ رہی ہے۔ وہ پہلے والا حال دوسرا تھا، عدالت میں تھا، یہ حال ہے دوسرا، یہ زمانہ بدل گیا، یہ تو جہنم کے کنارے پہنچا دیے گئے ہیں اور گرنے ہی والے ہیں، تب یہ کلمہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال دیگر اعضاء نے جہاں ایک سچی بات کہی تھی، زبان بھی اب سچی بات بے ساختہ بولنے پر یہ آمادہ ہو رہی ہے، اور یہ اس وقت اس کو ہوش نہیں رہتا ہے کہ میں کون سی بات کہہ رہی ہوں، اور اس بات کو سنا بھی جا رہا ہے یا اس کو محفوظ بھی کیا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ہاں اللہ تو سب ریکارڈ کرتا ہے، اسی ریکارڈ شدہ بات کو جو ہونے والا ہے اللہ ہم کو پہلے بتا رہا ہے، ہم تو انہی ریکارڈ کو سنتے ہیں، انہی مناظر کو اپنے آنکھوں سے کیمرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں، جو زمانے ماضی میں بیت چکا ہے، مستقبل میں جو ہونے والا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کو اپنے کانوں سے ریکارڈ مشین کے ذریعے ریکارڈ نہیں کر سکتے، اپنے کانوں کے ذریعے مستقبل کی باتوں کو سن نہیں سکتے ہیں، آئندہ کل کون کیا بولے گا، تھوڑی دیر کے بعد کیا کہا جائے گا،
کون جانتا ہے ریکارڈ ہے دنیا کو کہ مشین بتا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے سب ریکارڈ کر لیا ہے اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو مستقبل میں یہ کہا جائے گا. بہرحال تو یہ ریکارڈ شدہ بات یہ کہی جائے گی اور گویا ان کا جھوٹ ہونا، زبان کا بھی جھوٹ ہونا یہ پتہ چل جائے گا. اسی پہ یہاں کہا جا رہا ہے بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل. جو شرک اور کفر اپنی زبان سے ابھی عدالت میں اور میدان حشر میں انہوں نے چھپایا تھا، وہی شرک اور وہی کفر تو ان کی زبان پر بے ساختہ ابھی جاری ہو رہا ہے. کب جاری ہو رہا ہے؟ جہنم کا منظر دیکھنے کے وقت. اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کاش کہ ہم جھوٹے نہ ہوتے، ایک کاش تکذیب نہ کرتے، ایک کاش ہم کافر نہ ہوتے، ایک کاش کہ ہم مومن ہوتے. کیا معنی؟ اب یہ جب تمنا کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ پہلے جھوٹے تھے، پہلے کیا تھے؟ کافر تھے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین کا کلمہ اور یہ کلمہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہو گئے اور ایک دوسرے کی نقیض ہو گئے، اور ان کا جھوٹا ہونا اب ثابت ہو گیا خود ان کی زبان سے. بل بدا لہم ما کانوا، حقیقت یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ بات ظاہر ہو گئی اور خود انہوں نے بھی کہہ دیا، مان لیا کہ بھیا ہم بعض حقائق کو چھپا رہے تھے جس کو بے ساختہ ان کی زبان اب کہہ رہے. یکتمون بقولہم واللہ ربنا ما کننا مشرکین شہادت جوابہم فتمنوا ذلک ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ. یہ ایک تمنا ہے جو ابھی کہا گیا کہ جہنم کے کنارے ان کو پہنچا کر کے یہ لوگ داخل جہنم ہونے والے ہوں گے تو اس وقت یہ ان کی زبان سے کہیں گے کہ یا لیتنا نرد. بعض لوگ بہت زیادہ مشفق، بہت زیادہ مہربان بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ خیال آ جاتا ہے کبھی دل میں کہ کاش ایک مہلت اور دے دی گئی ہوتی، میدان حشر سے ہم کو واپس بھیج دیا جائے، جہنم رسید نہ کیا جائے. ایک موقع ان کو اور ملنا چاہیے کہ دنیا میں ان کو بھیج دیا جائے اور دوبارہ گیا ان کو پھر بھی آزما لیا جائے، امتحان لے لیا جائے. ان سب کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اگر ان کو دوبارہ بھی بھیج دیں ہم اور دنیا میں ان کو پھر دوبارہ اختیار دے دے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ اور فلاں کو مانو فلاں کو نہ مانو وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں. ذرا بھی بدلنے والے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں. اللہ خود فرما رہا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، لہٰذا ان کی یہ تمنا پوری کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے وہ دوبارہ اسی طرح پکا کافر ہو جائے گا، مگر موقع تو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے ایک مرتبہ بھیج دیا جائے، اگر وہ دوبارہ وہی غلط کام کرے گا تو یہ سزا دے گی. نہیں، یہ سزا جو موجودہ ابھی دی جانے والی ہے، اگر بھیج دیا جائے اور پھر بھی یہ آدمی دوبارہ کہا کہ ایمان نہ لائے اور زیادہ پکا کافر ہو جائے گا تو موجودہ سزا نہیں ملے گی، اس سے زیادہ بھاری بھرکم سزا ملنی چاہیے. لہٰذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایک موقع اور دیا ہی نہ جائے، بالکل نہ دیا جائے. دیا جائے گا تو یقین کیجیے کہ لعادوا لما نہوا عنہ، وہ وہی کرتوت کریں گے، وہی کفر اور شرک کا دوبارہ ارتکاب کریں گے جو کہ کر کے آئے ہیں. جب دوبارہ کریں گے تو اور زیادہ پکے مجرم ہوں گے، تو ان کے لیے اور زیادہ سزا ہونی چاہیے. تو یہ جو سزا ہے یہی کافی ہے، اور زیادہ سزا دیا جانا مناسب نہیں ہے. اللہ ہم سے زیادہ مشفق، ہم سے زیادہ مہربان، ہم سے زیادہ جانکار ہے، اس کا ہر فعل حکیمانہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صاف طور پر سنا دیا وَلَوْ رُدُّوا. اگر علیٰ سبیل لو، کلمہ لو ہے جو علیٰ سبیل فرض محال کے لیے بولا جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے ایک لفظ ظاہر کر دیا ہے کہ الی دنیا فرض، علیٰ سبیل فرض کے اگر ان کی تمنا پوری کر دی بھی گئی تو لعادوا لما نہوا عنہ، وہ دوبارہ وہی کفر اور شرک کو اختیار کریں گے جس سے ان کو روکا گیا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ تو جو کہہ رہے ہیں یا لیتنا نرد ولا نکذب ونکون من المؤمنین، جو کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، ان کا وعدہ ہی غلط ہے. یہ تو آپ دنیا میں دیکھ آخرت کی بات پتہ نہیں ہے، وہ تو آئے گا تب آئے گا، مگر دنیا ہی کی یہ بات ہے. دنیا میں بہت سارے لوگوں کی زبان سے ہم سن چکے ہیں اور جانتے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں بھی کہ جو ایک آدمی جیل خانے میں چلا گیا، بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جب جیل خانے میں چلا گیا جس جرم کی سزا میں جیسے ہی اس کو رہا کیا جاتا ہے فوراً وہی چوری کا عمل کر کے دوبارہ چند ہی دنوں میں پھر پکڑا جاتا ہے اور پھر آ گیا اسی جیل خانے میں، اور اس کے بعد پھر ان کی مدت پوری ہو گئی، رہا ہو گیا، پھر تیسری دفعہ پکڑا گیا اور تیسری دفعہ آ گیا. پرانے قائدی ہم کا استقبال کریں گے، پھر تشریف لے آئے آپ، چلو بہت اچھا ہوا ہمارے ساتھ آ گیا. بعض لوگوں کی زبان سے میں نے خود سنا ہے
کہ ایک چور اتنا پکا چور کہ اس کو 50 دفعہ چھوڑا گیا اور 50 دفعہ آ گیا. پرانے جیلی لوگ، پرانے قیدی لوگوں نے ہم کو بتایا ہے، یہ صاحب جیل میں جا کر کے آئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے گیا ایک آدمی کو دیکھا ہے، مگر ہمارے پرانے ساتھی جو ہیں جن کو عمر قید لگی ہوئی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں صاحب جو ابھی آج آئے اور پہلے بھی گئے چھوٹے تھے پھر آ گئے ہیں، یہ 85 دفعہ ہیں، 50 دفعہ گئے ان کو چھوڑا گیا. حتیٰ کہ جیل کے حکام عاجز ہیں، وہ جب ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے تب خوش ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہاں جیل خانے میں رہتے ہوئے بھی وہ شریف زندگی گزارتے نہیں ہیں، عاجز آ جاتے ہیں جیل کے حکام اور خوشی مناتے ہیں کہ یہ بلا گئی، چلو اچھا ہے. تو حکام تو گیا شراروں ہی کی جماعت ہے، پولیس کے گیا آدمی تو آپ جانتے ہیں، مگر وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں. اور حتیٰ یہ کافی لوگ ایسے ہیں، مگر اردو العاد الایمان هو عنه وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَفِي وَعْدٍ بِالْإِيمَانِ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا. کافی لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ہماری دنیا کی زندگانی ہے، یعنی 70-80 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، بس ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم کو پیدا ہونا نہیں ہے. مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. یہ ایک شرط ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. وہ منظر جو ابھی اوپر بتایا گیا کہ ان جہنمیوں کو جہنم کے کنارے جب لے جایا جائے گا اور گننے والے ہوں گے تب یہ کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. یہ ویسے ہی نہیں نکلا ان کی زبان سے، یہ تو بھیانک منظر دیکھ کر کے نکلا ہے. وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ لو ترا اذ وقفوا علی ربہم. جب اے محمد، اے قاری قرآن، اے مخاطب، اگر تو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے اس منظر کو جب کہ وہ اپنے پروردگار کے آگے حاضر ہوں گے اور ان کی پیشی ہوگی، لرأیت امرا فظیعا لرأیت امرا عظیما. یہ بڑا ہولناک منظر ہوگا. وہ عدالت کی کارروائی اور عدالت سے صادر ہونے والا فیصلہ نہایت ہولناک ہوگا. یہ کوئی دیدنی چیز نہیں ہے اور اس کے ذریعے اپنی آنکھوں کو تسلی دی جائے ایسا کوئی حسین منظر نہیں ہوگا، بڑا خوفناک منظر ہوگا. تو لرأیت امرا عظیما یہ کیا ہے؟ شرط کی جزا ہے. قال لهم على لسان الملائکۃ توبیخا. اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا الیس ھذا بالحق. جو عدالت میں پیش ہوں گے، اذ عرضوا علی ربہم، جب اپنے پروردگار کے آگے یہ لوگ پیش کیے جائیں گے تو ملائکہ ان سے کہیں گے کیا الیس ھذا بالحق. دنیا میں تم کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے؟ ما ہی یا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اب یہ تو تمہارا دعویٰ تھا دنیا کے اندر، دیکھ لیا تم نے، الیس ھذا بالحق، کیا یہ کوئی خواب تو نہیں ہے، یہ صداقت ہے کہ نہیں؟ قالوا بلا وربنا. اس وقت بڑے شریفانہ انداز میں کافر لوگ کہیں گے بلا وربنا. صرف بلا کہنے پہ اکتفا نہیں کریں گے، وربنا اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اور آج کے دن منانے کے لیے کہیں گے وربنا انہ لحق. قال فذوقوا العذاب. مگر اللہ ایسا نہیں کہ ان کی باتوں میں آ جائے وربنا کہنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کو مشفق ہو جائے. نہیں، یہاں شفقت والی بات نہیں ہوگی، یہاں کسی اور صفت کا اظہار ہوگا. صفت رحمت، صفت شفقت کا اظہار آج کے دن نہیں ہوگا. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. صفت عزیزیت کا اور صفت انتقام کا یہاں غلبہ ہوگا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. قد خسر الذین، وہ لوگ خائب اور خاسر ہو کر رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا، باسباد الموت کے منکر ہوئے، حیات اخروی کو نہ مانا. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ. اور ان کی یہ تکذیب جاری رہے گی یا چلتی رہے گی یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعۃ، جب کہ قیامت اچانک ان پر آ پڑے گی تو قالوا یا حسرتنا، تب آ کر کے یہ لوگ یہ بولیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس جو کوتاہی ہم سے ہو چکی ہے اس پر ندامت ہے. وہم یحملون اوزارہم، جو کوتاہی ہم سے ہو چکی ہے ما قصرنا فیہا فی الدنیا. یہ لوگ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فی الدنیا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم. اور اس وقت یہ اپنے پیٹھوں کے اوپر اپنے بوجھ کو اٹھا کر کے جائیں گے. مگر یاد رکھو یہ ان کا بوجھ پہ گٹھر اور تھیلے میں نہیں ہوگا، ایسا گٹھر جو خوشبودار ہو اور گیا یا ایک بے بو کا کوئی گٹھر ہو، ایسا نہیں. نہایت
کریہ اور بد منظر ہوگا اور بدبودار ان کا گٹھر ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بِأَن تَأْتِيَهُمْ عِندَ الْبَعْثِ فِي أَقْبَحِ شَيْءٍ صُورَةً وَأَنْتَنِهِ رِيحًا. ایک مردہ انسان 3 دن کا مرا ہوا اگر کوئی جانور ہے اس کو اٹھایا جائے پیٹھ کے اوپر، ظاہر ہے کہ اٹھانا ممکن نہیں. ایک تو بوجھ بہت زیادہ اور دوسرا ہے کہ گندا. اور جب گندا ہے بدبودار ہے تو اس کو دیکھ کر کے آدمی کو بھاگنا پسند کرے، مگر یہ کہ یہاں بھاگ ہی نہیں سکتے ہیں. زبردستی ان کے اوپر ان کے اعمال کی بدبودار پوت کو رکھا جائے گا. یہ گتھر ان کے سروں کے اوپر لاد دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس بدعملی کو اٹھا کر کے تم جاؤ جہنم رسید ہو جاؤ. تو اسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ہولناک منظر ہوگا. عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارًا، در حالے کہ وہ اپنے گناہوں کی پوت کو اٹھائیں گے اپنی پیٹھ کے اوپر. بِأَن تَأْتِيَهُمْ عِندَ الْبَعْثِ فِي أَقْبَحِ شَيْءٍ صُورَةً، اور وہ ان کے اعمال نہایت قبیح صورت میں ظاہر کیے جائیں گے اور بدبودار شکل میں آئیں گے. فَتَرْكَبُهُمْ، اور یہ اعمال ان کی پیٹھ کے اوپر سوار کر دیے جائیں گے. أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، یہ کوئی اچھا وزن نہیں ہے بلکہ یہ نہایت برا وزن ہے جس کو کہ اٹھائے پھیریں گے. یا حسرتنا یا شدت التعلم، یہ زیادتی درد اور زیادتی تکلیف کے وقت میں کہا جائے گا. نداؤہا مجازن، یا حرف ندا ہے اور طلب الاقبال بشیء کے لیے آیا کرتا ہے. کسی کی شے کسی چیز کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے آیا کرتا ہے. جو منادا ہے زید امر بکر یا کوئی جانور اگر ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوگا، مگر یہاں حسرتا ہے وہ کہاں متوجہ ہونا ہے. تو یہ تو مجازی کہا جا رہا ہے. نداؤہا مجازن، یہ مجازی ندا ہے، حقیقی ندا نہیں ہے. اے ھذا اوانک، یا حسرتا، یعنی اے حسرت تو آ جا، یہی آنے کا وقت ہے. یعنی حسرت کرنے کا اور کفِ افسوس ملنے کی یہی گھڑی ہے. فحضوری، تو آ جا.